دین کی اساس قرآن و سنت پر قائم ہے۔ اگر سنت محفوظ نہیں تو پورا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اگر دین کی عمارت منہدم ہو جائے تو پھر جہاد تو دور کی بات، عقائد اور عبادات بلکہ ارکان ایمان اور اسلام کا قائم رہنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ سنت کے بغیر قرآن کی من مانی تعویلات شروع ہو جائیں گی اور دین میں ایسا بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا کہ سابقہ انبیاء کی طرح اس امت کا دین بھی غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر علماء امت نے سنت کی حفاظت کو جہاد سے افضل قرار دیا ہے تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا آغاز اجنبیت سے ہوا تھا اور پھر دوبارہ اصل دین لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا۔ فرمایا جو لوگ اصل دین پر عمل کی وجہ سے ان کی نظروں میں اجنبی بن جائیں گے، ان کے لیے بشارت ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری سنت میں فساد برپا ہونے کے بعد اس میں اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق کے ساتھ وابستہ رہے گا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وہ برابر حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنت کی حفاظت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہی بچے گا، باقی سب ڈوب جائیں گے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہی لوگ حق پر ہیں جو آج دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت محمدی کے پاسبان بن کر غلبہ دین اور اقامت دین کی جد و جہد کر رہے ہیں، اگرچہ وہ تعداد میں دوسروں کی نسبت کم ہی کیوں نہ ہوں اور اپنے پرائے سب ان کو الزامات کے تیروں سے مٹانے کے درپے کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، سنت سے مراد کوئی خاص سنت نہیں ہے، سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور وہ طریقہ زندگی ہے جس کا نام دین اسلام ہے۔ اس دین حقیقی پر قائم رہنے کا نام ہی سنت کی حفاظت ہے، اور اسی دین مبین کی حفاظت کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حفاظت کی بشارت دی ہے۔ فرمایا تم دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ دین کامل اور مکمل نظام زندگی ہے، عقائد اور عبادات، ارکان ایمان اور اسلام، طرز معاشرت اور تجارت اور معیشت اور سیاست سب اس دین کے اجزاء ہیں، اور ان سب کے مجموعے کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد اور بگاڑ کے دور میں سنت پر قائم رہنے والوں کو شہیدوں کے ثواب کی بشارت دی ہے۔ اس بشارت کے مستحق وہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے ہر عمل اور سیرت و کردار، اخلاق و معاملات سے متبع سنت ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور آج کے دور میں واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دین کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی تھی اور پھر ایک مرتبہ یہ دین لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا، آج جب عورت کے پردے، مردوں کی داڑھیوں، غیر سودی نظام، حدود و تعزیرات کے نفاذ، عدل و انصاف کے عملی قیام اور ظلم کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے تو ایسے لوگوں پر دقیانوسی ہونے اور پتھر کے دور کے بات کرنے والے جاہل کی پھپتی کستے ہیں۔ اپنوں کے تیر و نشتر کے زخم بھی ان کو سہنے پڑتے ہیں۔ ناظرین، جو ملک دین و شریعت کے نام پر قائم ہوا ہے، آئیے جو لوگ اس کی نظریاتی اور جغرافیائی دونوں سرحدوں پر پہرا دینے والے سچے حق پرست ہیں، ہم سب ان کا دست و بازو بن کر اللہ کے دین کی بھی حفاظت کریں اور اس ملک کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو بھی ناکام بنا دیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔